اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے فضائل کا آغاز کریں گے۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے صاحب قرآن کے لیے ڈھیروں انعامات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامۃ فیقول یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ ثم یقول یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ فیقال له اقرأ ورقا ویزاد بکل آیۃ حسنۃ۔ روز قیامت قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اسے یعنی قرآن پڑھنے والے کو پوشاک پہنائیے، تو اسے عزت و کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اسے مزید عطا فرمائیے، تو اسے عزت و کرامت کی پوشاک پہنائی جائے گی۔ قرآن پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ سنن ترمذی 2915۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، اور خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اور یقیناً تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا۔ سنن ابی داؤد 1464۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران۔ قرآن میں مہارت رکھنے والا شخص اعمال لکھنے والے معزز اور برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس سے اسے مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم 798۔ نیز سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنکم تؤجرون علیہ اما انی لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف عشر ولام عشر ومیم عشر فتلک ثلاثون۔ قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ تمہیں اس پر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی الگ 10 نیکیاں ہیں، اور میم کی بھی 10 نیکیاں ہیں، سو اس طرح یہ 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ صحیح الجامع 1164۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اور اس میں فہم و تدبر حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب۔